عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے پی ایس 7 اسٹریم اسلامیات لیکچر نمبر 10 کلاس 8 آئی ایم محمد وقاص۔ آج کا سبق نمبر 10، آیات 20 تا 24، رکوع نمبر 3، بامعانی و بامحاورہ تراجم۔ لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اطیعوا حکم مانو، اللہ اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا، ولا تولوا اور مت پھرو، عنہ اس سے، وانتم جب کہ تم تسمعون سنتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اس سے نہ پھرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون جب کہ تم سنتے ہو۔ آیات کی تفسیر: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کی، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کی تلقین کی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے روگردانی نہ کرو۔ یہ کفار اور منافقین کو سنانا تھا کہ اس وقت جو کفار اور منافقین تھے، منافقین جو کہ دین اسلام کا اقرار کرتے تھے زبانوں سے لیکن دل میں کفر رکھتے تھے، تو خاص طور پر ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم لوگ ایسے نہ بنو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کے حکم سے روگردانی نہ کرو، اس حال میں کہ جب کہ تم سنتے ہو، یعنی قرآن کی آیتیں سن رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو بتا رہے ہیں، تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسی طرح اس پر عمل کرو۔ ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی طرح، قالوا جنہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وہم لا یسمعون وہم حالانکہ وہ لا یسمعون نہیں سنتے۔ بامحاورہ ترجمہ: ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ آیت کی تفسیر: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ تلقین کی ہے کہ تم کفار اور منافقین کی طرح نہ ہونا کہ جو اپنی زبانوں سے یہ کہتے ہیں جیسے کہ منافقین کہ ہم نے سب کچھ سن لیا، اور حالانکہ دل سے وہ ان چیزوں کا اقرار نہیں کرتے تھے، اپنے عمل سے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تنبیہ کی ہے کہ کفار اور منافقین کی طرح نہ بنو کہ جو اپنی زبانوں سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات کو سن لیا، اور حالانکہ حقیقت میں انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہوتا۔ ان بے شک، شر بدترین، الدواب جانور، عند نزدیک، اللہ اللہ کے، الصم بہرے، البکم گونگے، الذین جو کہ لا یعقلون سمجھتے نہیں۔ بامحاورہ ترجمہ: ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک جانوروں سے بدترین اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جو سمجھتے نہیں۔ آیت کی تفسیر: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانتے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے بھی بدتر کہا ہے کہ ایسے لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانتے، وہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو گونگے اور بہرے کہا ہے۔ حقیقت میں وہ لوگ سننے والے تھے، دیکھنے والے تھے، گونگے اور بہرے نہیں تھے، لیکن ان کے دل کی آنکھیں اور دل کے کان وہ اصل میں اس سے دل سے اس
اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی عقلیں کام نہیں کرتی، یہ ایسے ہیں جیسے گونگے اور بہرے، کہ ان کے سامنے جو بھی بات کہی جائے تو نہ تو وہ بول سکتے ہیں، نہ ہی وہ سن سکتے ہیں، اور تو نہ ہی وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ کفار اور منافقین ایسے ہی ہیں جیسے کہ گونگے اور بہرے ہوتے ہیں، جو کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ ولو، اور اگر علم اللہ، اللہ جانتا، فیہم، ان میں، خیرن، کوئی بھلائی، لاسمعہم، تو ضرور سنا دیتا ان کو، ولو اسمعہم، اور اگر انہیں سنا دے، لتولوا، وہ ضرور پھر جائیں، وہم، اور وہ معرضون، منہ پھیرنے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ، ولو علم اللہ فیہم خیرن، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا، لاسمعہم، تو انہیں ضرور سنا دیتا، ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون، اور اگر اللہ انہیں سنا دے تو ضرور پھر جائیں اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ آیت کی تفسیر۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان منافقین اور کفار میں کسی قسم کی کوئی خیر اور بھلائی ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوئی خیر اور بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سنا دیتا، یعنی یہ لوگ پھر ایسے نہ ہوتے بلکہ یہ عمل کرنے والے ہوتے، اور ان کے دل پر چونکہ زنگ لگ چکا ہے، کوئی بات اثر ہی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر ہم انہیں سنا بھی دیتے، یعنی اللہ اور اس کا رسول جو احکامات دے رہے ہیں، اگرچہ یہ ان کو سن بھی لیتے تو تب بھی یہ اعراض کرنے والوں میں سے ہوتے، عمل کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، اس لیے فرمایا لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، کہ اگر ہم انہیں سنا بھی دیں تو پھر بھی یہ منہ پھرنے والے ہوں گے۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، استجیبو، قبول کر لو، للہ، اللہ کا، وللرسول، اور اس کے رسول کا، اذا، جب، دعاکم، وہ بلائے تمہیں، لما یحییکم، اس کے لیے جو زندگی بخشے تمہیں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ، یحول، حائل ہو جاتا ہے، بینہ، درمیان، المرء، آدمی، وقلبہ، اور اس کے دل، وانہ، اور یہ کہ الیہ، اس کی طرف، تحشرون، تم اٹھائے جاؤ گے۔ بمحاورہ ترجمہ، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو، اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں اس کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے، وَاعْلَمُوا ان اللہ یحول، اور جان لو کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے، بین المرء وقلبہ، آدمی اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تم اسی کی طرف روز حشر اٹھائے جاؤ گے۔ آیت کی تفسیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے، یعنی دین اسلام کی طرف بلائے، دین کے احکام کی طرف بلائے، تو فوراً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی بات کو مان لو، اس لیے کہ اصل میں جو زندگی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی میں ہے۔ اس لیے فرمایا لما یحییکم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، یعنی دین اسلام کی طرف، کہ جس میں تمہاری زندگی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور آخر کار انجام یہی ہے کہ ہم سب نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس لیے فرمایا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ تم اسی کی طرف روز حشر اٹھائے جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے کھڑے ہو کر اس زندگی کا حساب اور کتاب دینا ہے۔ نوٹ بک کا کام، آیات کا ترجمہ یاد کریں، الفاظ معانی، جتنے بھی الفاظ اس سبق کے دوران آپ کو پڑھائے گئے ہیں، جو مشکل الفاظ ہیں ان کو اچھی طریقے سے یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔